السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17 رمضان المبارک صرف 5 منٹ کا مدرسہ بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ پر۔ طائف میں ہو رہی ہے اسلام کی دعوت، طائف میں دی جا رہی ہے اسلام کی دعوت۔ 10 ہجری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے انتقال کے بعد کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستانا شروع کر دیا۔ 10 ہجری نہیں، 10 نبوی میں اہل مکہ سے مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے کہ طائف تشریف لے گئے کہ اگر طائف والوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہاں اسلام پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے گی۔ طائف میں بنو ثقیف کا خاندان سب سے بڑا تھا۔ ان کے سردار عبد یا لیل، مسعود اور حبیب تھے، یہ تینوں بھائی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو اسلام کی دعوت دی، ان میں سے کسی نے بھی قبول نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا اور کہا کہ فوراً ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے ساتھ وہاں سے واپس ہوئے تو ان لوگوں نے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا۔ کسی طرح بچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگور کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے طائف والوں پر عذاب کے لیے فرشتے روانہ کیے، مگر رحمت دو عالم نے ان کی ہلاکت اور بربادی کو گوارا نہ کیا، بلکہ ان کے حق میں ہدایت کی دعا فرمائی اور ان کے مسلمان ہونے کی امید ظاہر کی۔ اور اللہ کی قدرت کی بات کریں کہ رات کے وقت آسمان پر ان گنت ستارے جھلملاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے آسمان بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ انسان رات کے وقت کھلے آسمان کے نیچے بستر لگا کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتا رہے تب بھی اس کا جی نہیں بھرتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان ستاروں کو کتنے اچھے انتظام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ یہ نہ تو آپس میں ٹکراتے ہیں نہ زمین پر گر کر تباہی پھیلاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس نے ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ اور ایک فرض کے بارے میں بات کریں کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے تم عورتیں نماز کی پابند رہو، زکوٰۃ ادا کرتی رہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ یعنی اگر عورتوں کے پاس نصاب کے برابر ضرورت سے زائد مال ہو یا سونا چاندی ہو اور اس پر سال گزر جائے تو پھر ان کو زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اور بیت الخلاء جانے کا بھی ایک سنت طریقہ ہے، وہ ہے سر ڈھانپ کر جانا، جوتا یا چپل وغیرہ پہن کر جانا، دعا پڑھ کر جانا، پہلے بایاں بازو اندر پھر دایاں بازو اندر رکھنا، قبلے کی طرف رخ نہ کرنا اور نہ پیٹ کرنا، بالکل بات چیت نہ کرنا، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرنا، بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، استنجے کے بعد مٹی یا صابن وغیرہ سے اچھی طرح ہاتھوں کو دھونا، دائیں پاؤں سے باہر نکلنا، باہر آنے کے بعد دعا پڑھنا۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کے ارادے سے گھر سے نکلا اور راستے میں مر گیا تو قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں حج کرنے والے کے برابر ثواب لکھا جائے گا، اور جو آدمی عمرے کے ارادے سے نکلا اور راستے میں مر گیا تو قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں عمرہ کرنے والوں کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ اور 3 قسم کے لوگوں کا انجام کہ اللہ ان سے نہ بات کریں گے نہ رحمت کی نظر سے دیکھیں گے، یہ فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا 3 مرتبہ یہی بات کی۔ پھر میں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک ٹخنے سے نیچے کپڑے لٹکانے والا، دوسرا احسان جتانے والا، تیسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا۔ اور دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں ہادی کہ جب تو یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کسی گنہگار کو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا کی چیزیں دے رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا میں گناہوں کی سزا کا پہلا نقشہ یہ ہے کہ اللہ گناہ کو گناہ سمجھنے کی سمجھ ہٹا دیتے ہیں انسان کے اوپر سے۔ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، یہ سمجھ ہی اس کے دماغ سے محو ہو جاتی ہے کہ یہ گناہ وہ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے گناہ بڑھتے 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 چلے جاتے ہیں۔ اور آخرت کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا شور برپا ہوگا تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا۔ اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو ہر ایک سے بے خبر کر دے گی۔ یہ ہولناک منظر ہے قیامت کا۔ اور طب نبوی سے علاج کے تربوز کھائیے، آج کل بڑا آ بھی رہا ہے بہت اچھا، اب تو بائیکاٹ کے بعد کافی سستا بھی ہو گیا، ہم نے بھی 2 دن سے ہی منگانا شروع کیا ہے تربوز، جب وہ 50 روپے کلو پر آیا، ورنہ اس سے پہلے مشکل تھا بھائی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز کو تر کھجور کے ساتھ کھاتے اور فرماتے کہ ہم اس کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ذریعے، تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ذریعے ختم کرتے ہیں۔ یعنی تربوز جو ہے وہ گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے اور گرمی سے ہونے والے سر درد کو بھی کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ قرآن نصیحت کرتا ہے، اے آدم کی اولاد، تم ہر مسجد میں حاضری کے وقت اچھا لباس پہن لیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 5 منٹ 30 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔